لولی ووڈ کے تاریخ پہلو جو ہمارے لیے ہمیشہ روشن دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، لولی ووڈ کے کچھ ذہنوں میں بیٹھے ہوئے پراسرار سانحات نے اس وقت کافی ہلچل مچا دی جب وہ پہلی بار پیش آئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہائپس ختم ہو گئی اور ان بدقسمت ہستیوں کی یاد جن کی زندگی کو غیر رسمی طور پر مختصر کر دیا گیا تھا، ان کی یادیں اچانک ختم ہو گئی، سوائے اتوار کے ان سنڈے میگزینز کے جن میں آنے والی امیجز نے ان کی چمک کو زندہ رکھا اور لالی ووڈ کے ان سپر سٹار کی ایک مختصر فہرست پیش کی جو بدقسمتی سے حالات کا شکار ہوئے اور پراسرار موت کا شکار ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انفوٹیکس۔ انفوٹیکس کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم۔ اداکارہ ماروی نے صرف 3 سے 4 فلموں میں کام کیا، لیکن اپنی زبردست اداکاری سے ناظرین اور فلم سازوں کو متاثر کیا۔ ان کی خوش قسمتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فلم پروڈیوسر نے انہیں اداکار فیصل قریشی کے ساتھ ماروی کے عنوان سے اپنی پروڈکشن میں فیمیل مین رول کے لیے کاسٹ کیا۔ تاہم قسمت کے پاس اس نوحیز لڑکی کے لیے کچھ اور ہی تھا اور اس نے ابھی مشکل سے اڑان بھری ہی تھی کہ 1998 کو کراچی کے طارق روڈ پر ٹریفک سگنل کے قریب ایک غیرت مند عاشق نے اس کے پروں کو کاٹ دیا۔ اس کی لاش اس گاڑی میں رہ گئی جسے وہ چلا رہی تھی اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا جب تک کہ حکام جرم کی جگہ پر نہ پہنچتے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر اس قتل کے سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور یہ آج تک حل طلب ہے۔ ماروی کی اپنے نام پر بننے والی فلم اس اداکارہ کی آخری فلم ثابت ہوئی جو کہ ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئی۔ اداکارہ نادرہ، ان کی شاندار اداکاری کی مہارت کے ساتھ ان کی شاندار خوبصورتی میں چمکنے والے عنصر تھے۔ وہ پنجابی اور اردو دونوں فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے 8 سال تک لالی ووڈ اسکرین پر چھائی رہی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جائیداد خریدنے کا کاروبار بھی شروع کیا جس کی وجہ سے ان کے درمیان غلط فہمی اور تنازعات پیدا ہوئے۔ 1995 میں انہیں ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ اداکارہ یاسمین خان، اداکارہ شمشاد عرف یاسمین خان 1950 میں پشاور میں پیدا ہوئی اور 60s کی دہائی کے اوائل میں کراچی منتقل ہوئی، جہاں انہوں نے یوسف خان کے ساتھ پہلی کامیاب پشتو فلم میں مرکزی کردار ادا کر کے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ یاسمین خان نے خود کو اس وقت فلم انڈسٹری سے دور کر لیا جب پشتو سینما میں فحاشی اور بے حیائی نے پختون کی حقیقی ثقافت اور شناخت کو داغدار کیا اور ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے عارف اللہ نامی نوجوان کی آنکھیں یاسمین پر تھیں اور وہ شادی کر کے پشاور شفٹ ہو گئے، جو کہ دیگر برائیوں کے علاوہ جوے کا بھی شکاری تھا اور اس کی پہلے سے ہی ایک بیوی تھی جس کا یاسمین کو بہت بعد میں پتہ چلا اور انہوں نے اپنے طریقے سے عارف کو بدلنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے صرف غصے میں ہی بدل سکی اور یاسمین کی اصلاح کی کوششوں سے تنگ آ کر 15 اپریل 1999 کو اس نے انہیں قتل کر دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اداکارہ اندلیب، انہیں شہزاد رفیق نے سید نور کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم گھونگھٹ میں کاسٹ کیا جو ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی کہ ان کا سیالکوٹ کے ایک صنعت کار حنیف گمن سے رشتہ تھا۔ گمن اور اندلیب مختلف مقامات پر اکثر ملتے رہتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد اندلیب کی حنیف میں دلچسپی ختم ہو گئی اور اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس میں بدلہ لینے پر تلے ہوئے حنیف نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تاکہ اس کی شکل بگاڑ سکے۔ اداکارہ نگو ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی جنہوں نے اپنے بہترین رقص کی مہارت سے ان تمام لوگوں کو متاثر کیا جو ان کو جانتے تھے۔ خواجہ مظہر کی پروڈیوس کردہ فلم میں کام کرتے ہوئے انہیں پروڈیوسر سے محبت ہو گئی اور اس کے فوراً بعد ان کی شادی ہو گئی، لیکن شادی نے نگو کے خاندان میں غصے کو جنم دیا تو نگو کی ماں نے شدید بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور نگو سے التجا کی کہ وہ آ کر اسے آخری بار دیکھے اور ان کے آنے پر ان کی ماں اور فیملی کے کچھ قریبی افراد نے نگو کا برین واش کیا اور وہ خاندانی دباؤ کے سامنے جھک گئی اور اپنے شوہر کے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ منحوس دن آیا جب ایک مشتر خواجہ مظہر نے ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچ کر فائرنگ کر کے اپنی بیوی نگو کو موقع پر ہلاک کر دیا۔ اداکار ننا، پی ٹی وی کی پہلی کامیڈی سیریز الف نور میں کمال احمد رضوی کے ساتھ رفیع ہابر عرف ننا کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں وہ پنجابی فلموں میں معمولی کردار ادا کرتے تھے، اس کے بعد انہیں تختہ پہلوان میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملا اور اسی سال حیدر چودھری کی ہدایت کار میں ان کی فلم دبئی چلو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس دور کی فلموں میں عموماً سلطان راہی کی جوڑی انجمن کے ساتھ، علی اجاز کی ممتاز اور رانی کے ساتھ اور ننا کی جوڑی نازلی کے ساتھ تھی۔ ننا اور نازلی رومانوی طور پر جڑے ہوئے تھے اور اکثر عوام میں ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پروڈیوسرز کو مجبور کیا کہ وہ نازلی کو اپنی تمام فلموں میں ان کے ساتھ کاسٹ کریں۔ لیکن دوستو، جب ننا نے فلاپ موویز ڈیلیور کرنا شروع کی اور مالی طور پر مشکلوں میں آئے تو نازلی نے بھی ان میں دلچسپی ختم کرنا شروع کر دی۔
नन्ना ने मुबैना तौर पर 2 जून 1986 को लाहौर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको पाकिस्तान के उन मशहूर लोगों के बारे में बताया जो बज़ाहिर देखने में कामयाब और खुशहाल नजर आते थे, लेकिन पस मंजर में किन किन चीजों को देख रहे थे, किन हालात से गुजर रहे थे, ये सिर्फ वही जानते थे। और उनके दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया को मंजर और पस मंजर के बारे में आगाह कर गए, जिनके बारे में सोच कर हर खासो आम उनके लिए दुआगू होगा। तो दुआ है अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश करे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।